شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو مقاصد محرمہ میں نوع رابع میں تھی۔ نوع رابع میں انہوں نے کافی مسائل عنوان کیے تھے۔ نوع رابع یعنی وہ کام جو فی نفس ہی حرام ہے اس کو پیشہ قرار دینا۔ اس میں پہلا تھا تدلیس الماشطہ، یعنی بیوٹیشن کا دھوکہ دینا حرام ہے، تدلیس الماشطہ۔ دوسرا تھا تزیین الرجل بما یحرم علیہ، دوسرا یہ تھا کہ مرد کو ایسے چیزوں سے بناؤ سنگھار دینا جو اس کے لیے حرام ہے، اور یا عورت کو ایسی چیزوں سے بناؤ سنگھار دینا جو اس کے لیے حرام ہے۔ تزیین الرجل بما یحرم علیہ اور تزیین المرأة بما یحرم علیہ۔ جیسے مثال کے طور پر بیوٹیشن جو ہے وہ بیوٹی پارلر میں عورتوں کو سجانے کے بجائے مردوں کو سجانا شروع کر دے، تو مردوں کو ان چیزوں سے سجانا جو اس کے لیے حلال ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مردوں کو ان چیزوں سے سجانا جو اس کے اوپر حرام ہے وہ اس میں مسئلہ ہے۔ تیسرا تھا تشبیہ، یعنی کسی عورت کی تعریف کرنا، شعر کہنا اور اس کے محاسن کو ذکر کرنا جو یعنی نامحرم ہے، تو اس کو جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، حرام ہے۔ اور اس کو مطلب پیشہ بنا کے جو ہے وہ اس کے اوپر پیسے کمائے۔ مثلا شاعر ہو، اس کا کام ہی ہوئے کہ تشبیہ کرے، لوگ آ کے اسے جو ہے شعر لے کر کے جائیں، تو تشبیہ جو ہے وہ اس کا پیشہ ہے۔ تشبیہ بالمرأۃ مثلا مرا ہے جو ہے وہ جی محترمہ، یعنی حرمت رکھتی ہے، مومنہ ہے تو اس کا جو ہے وہ کرے، مومنہ یا مسلمہ جو بھی۔ چوتھا تھا تصویر۔ تصویر کے بارے میں ابھی ہم بات کریں گے دوبارہ، لیکن ابھی آج کا جو عنوان ہے وہ ہے تطفیف۔ تطفیف جو ہے وہ یہ ہے کہ کم تولنا، کم تولنا جو ہے وہ حرام ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اسے مقاصد محرمہ میں کیوں، مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کا پیشہ جو ہے وہ مقصد اس کا ہے دودھ والا ہے، ایک شخص ہے اس کا جو ہے وہ اس کی دکان ہے، ایک شخص ہے وہ بڑھئی ہے، تو اس میں ہر کوئی اگر تطفیف کرتا ہے، کم تولتا ہے، تو اگر اس کا ناپ تول سے کام ہے تو اس میں کم تولتا ہے۔ یا مثال کے طور پر بڑھئی ہے، بڑھئی جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں یعنی لکڑیاں جو ہے وہ مثال کے طور پر بولے کہ اتنے فٹ کی میز بنی تو ہر فٹ کے لحاظ سے اتنے لوں گا۔ اب میز بنی ہے مثال کے طور پر 10 فٹ کی اور وہ بول رہا ہے کہ 12 فٹ کی میز بنی، تو یہ بھی تطفیف میں آ جائے گا ایک طرح سے۔ ورنہ تطفیف تو اس کا مفہوم واضح ہے، یعنی کم تولنا۔ جیسے دودھ والا جو ہے وہ اس میں پیمانے میں بھرتا ہے، وہ یوں کر کے جلدی سے بھر لے اور اس میں کم کاریگری دکھائے تو کم آئے، اور اس کو جو ہے وہ کلو کر کے بیچ دے، تو یہ جو ہے وہ تطفیف ہے، اور تطفیف جو ہے وہ حرام ہے۔ البتہ ہر کوئی نہیں کرتا، لیکن چاہیں تو وہ کر سکتے تھوڑا بہت۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو تطفیف حرام ہے، لیکن تطفیف کوئی پیشہ تو نہیں ہے۔ دودھ والے کا پیشہ جو ہے وہ دودھ بیچنا ہے، دودھ والے کا پیشہ تطفیف نہیں ہے، تو تطفیف جو ہے وہ مقاصد محرم سے کیسے ہو گیا؟ تو کہہ رہے ہیں اس کے دو جواب دیے، یا یہ کہیں گے کہ بحث استطرادی ہے، اور بحث جو ہے وہ ہوتے ہوتے مقاصد میں ہوتے ہوتے ایک حرام چیز پہ آ گئی جس کا نام ہے تطفیف۔ یہ ایک جواب ہے۔ اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ 2 نمبر والے بٹے بناتا ہے، ایسے بٹے بناتا ہے جو کم تولتے ہیں، 1 کلو کا لکھا ہوا ہے لیکن 1 کلو پورا نہیں ہے۔ یا مثال کے طور میٹر کی ریڈنگ ایسی سیٹ کرے گا، چاہے وہ گیس کا میٹر ہو یا بجلی کا میٹر ہو یا پیٹرول کا میٹر ہو، میٹر کی ریڈنگ ایسی سیٹ کرے گا کہ اس میں جو ہے اس کا پیشہ ہی یہی ہے، تو اس میں کم آئے گا، تو پیٹرول زیادہ چلا جائے گا اور شو کم کرے گا۔ یا یوں تو وہ تو یہ چاہیں گے کہ پیٹرول کم آئے اور شو زیادہ کرے، تو یہ کیال ہے، تو وہ ہو جائے گا پھر تطفیف، پھر وہاں استطرادی نہیں ہوگی بحث۔
التطفیف والخامسۃ التطفیف حرام ذکرہ فی القواعد فی المکاسب. قواعد میں علامہ کی جو ہے وہ قواعد الاحکام علامہ کی کتاب ہے، اس کے مقاصد کی چیپٹر میں مقاصد کی بحث میں انہوں نے ذکر کیا اس کو کہ حرام ہے، اور شاید یہ استطرادی ہے، یعنی کیونکہ پیشہ تو ہے نہیں. والمراد اتخاذہ کسباً. اچھا، یہاں پہ جب انہوں نے کہا کہ عملاً محرماً فی نفسہ ہی، اور اس کو مکسب قرار دے رہا ہے، کیا ہوا؟ والمراد اتخاذہ کسباً بین ینصب نفسہ کیالاً، یعنی اپنے آپ کو کیال بنائے، تولنے والا. وہ جو یعنی یا تو تولنے والا بنائے، یا پھر ہاں مطلب اس کا پیشہ ہی تولنا اور کم تولے، یا پھر یہ کہ اس کا پیشہ ہو کہ وہ جو ڈبیاں اس کی بناتے ہیں وہ بنا کے لے کے آئے. اور وزانن، تو کیالن یا وزانن، یعنی یا یہ وزن کرنے والا ہے، یا یہ کیل کرنے والا ہے، یا میٹر کی ریڈنگ کرنے والا ہے. فیطفف للبائع، تو یہ تطفیف کرتا ہے بائع کے لیے، اور اس کو اس کے پیسے ملتے ہیں، تو یہ مقصد اس کا حرام ہے، پیسے بھی حرام ہے. وہ کیف کان، جس طرح سے بھی کہیں آپ، چاہے کہیں کہ استدادی بحث ہے، چاہے کہیں کہ ایک شخص نے اپنے آپ کو کیال اور وزان قرار دیا ہے. فلا اشکال فی حرمتہ ہی، کوئی اشکال نہیں ہے کہ یہ حرام ہے. ویدل علیہ الادلۃ الاربعہ، اور اس کے اوپر ادلہ اربعہ دلالت کرتے ہیں. ثم ان النجس فی العد والزر یلحق بہ حکما وان خرج عن موضوعہ ولو وازن الربوی بجنسہ فطفف فی احدہما فان جرت المعاوضۃ علی الوزن المعلوم الکلی فیدفع الوزن موزون علی انہ بذلک الوزن اشتغل ذمتہ بما نقص. کہہ رہے ہیں کہ اس کی حرمت کے اوپر جو ہے وہ ادلہ اربعہ دلالت کرتے ہیں، یعنی کتاب سے بھی اس کی حرمت پہ ویل للمطففین، اور حدیث میں بھی آ سکتا ہے، اور اجماع بھی جو ہے حدیث میں بھی آیا، اور اجماع بھی جو ہے اور عقل بھی اس کے اوپر دلالت کرتی ہے. تو ادلہ اربعہ اس کے اوپر موجود ہیں. پھر کہہ رہے ہیں ثم ان النجس فی العد، نجس نہیں ہے، بخس ہے. بخس کہتے ہیں کم کو. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، قرآن مجید میں بھی آیا. البخس فی العد، گننے میں. والزر یلحق بہ حکمن، یعنی یہ بھی جو ہے وہ زر یعنی کھیتی باڑی میں، کھیتی باڑی میں بھی جو مطلب ہے وہ بھی اس سے ملحق ہو جائے گا، یا جو گننے کا ہے وہ بھی اس سے ملحق ہو جائے گا. بس ہو گیا ایک ٹرک بھر کے جو ہے پیاز، یہ اتنے کی ہے، تو وہ اتنی بھری ہوئی نہیں ہو، اس سے کم ہو اس کا لیول. تو البخس فی العد والزر یلحق بہ حکماً وان خرج عن موضوعی، اگرچہ موضوعاً خارج ہے وہ، کیونکہ یہ صرف یا وزن کے بارے میں ہوتا ہے یا کیل کے بارے میں ہوتا ہے. دودھ جو تولتے ہیں تو وہ پیمانہ ہوتا ہے یا یہ ہوتا ہے، لیکن جیسے پورا ٹرک کریں یا گن کے وہ کریں تو اتنی پیٹیاں، اتنی بوریاں، تو وہ اس میں شامل نہیں ہوتا. لیکن حکماً اس کا بھی یہی حکم ہوگا، موضوعاً وہ جو ہے وہ خارج ہے. ثم ان البخس فی العد والزر یلحق بہ حکماً وان خرج عن موضوعہ ولو وازن الربوی بجنسہ، اگر اس نے جو ہے وہ گندم کے بدلے گندم لیا، وازن الربوی یعنی وزن کیا ایک ربوی چیز کو اور اسی کی جنس کو لیا، فطفف فی احدہما، یعنی جو اس نے لیا وہاں سے گندم وہ اس نے 10 کلو اٹھا لیا، اور یہاں سے جو دیا اس نے 10 کلو سے کم میں دیا، 9 کلو دیا. بس اگر یہ بات ہوئی ہے کہ 10 کلو کے بدلے میں 10 کلو
فَإِنْ جَرَتِ الْمُعَاوَضَةُ عَلَى الْوَزْنِ الْمَعْلُومِ الْكُلِّ فَيَدْفَعُ الْمَوْزُونَ عَلَى أَنَّهُ بِذَلِكَ الْوَزْنِ، بس اس نے کہا یہ 10 کلو لے لو جبکہ وہ 9 کلو تھا. فَيَدْفَعُ الْمَوْزُونَ، اس نے وزن کیا، اس میں اس نے تطفیف کی، اور تطفیف کرنے کے بعد اس نے کہا اسی وزن کے اوپر ہے. اشتغل ذمتہ بما نقص، تو اس کا ذمہ مشغول ہو جائے گا 1 کلو کے اوپر، یعنی 1 کلو اس کی گردن پہ چڑھ جائے گا، وہ اس نے دینا ہے، قیامت تک کے لیے چڑھا رہے گا جب تک کہ یہ دے گا. اشتغل ذمتہ بما نقص، اس کا ذمہ مشغول ہو جائے گا جو اس نے کم دیا ہے. وَإِنْ جَرَتْ عَلَى الْمَوْزُونِ الْمُعَيَّنِ بِاعْتِقَادِ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ بِذَلِكَ الْوَزْنِ فَسَدَتِ الْمُعَاوَضَةُ فِي الْجَمِيعِ. اگر جو وہ کہا یہ جو گندم ہے اس کے بدلے میں یہ گندم، موزون معین پیکٹ رکھا ہوا ہے، بوری رکھی ہے، کہا اس بوری کے بدلے میں یہ بوری، وہ ایک بوری 10 کلو کی، ایک بوری 9 کلو کی ہے. اگر اس طرح سے ہے تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ پورا معاملہ باطل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مشتری تو سمجھ رہا ہے 10 کلو کی ہے اور وہ کتنے کی ہے؟ 9 کلو کی. اگر معلوم ہے کلی ہے تو 1 کلو کا طلبگار ہے، یعنی 1 کلو اس کی گردن پہ ہے جو اس نے دینا ہے. اور اگر معین ہے، کلی نہیں ہے، معین خارج میں ہے، باہر ہے، وہ بوری جو رکھی تو معاملہ باطل ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سے ربا لازم آئے گی، سود لازم آئے گا. وَإِنْ جَرَتْ عَلَى الْمَوْزُونِ الْمُعَيَّنِ بِاعْتِقَادِ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ بِذَلِكَ الْوَزْنِ، کیونکہ مشتری کا اعتقاد ہے کہ وہ اس وزن کے اوپر ہے. فَسَدَتِ الْمُعَاوَضَةُ فِي الْجَمِيعِ لِلُزُومِ الرِّبَا وَلَوْ جَرَتْ عَلَيْهِ عَلَى أَنَّهُ بِذَلِكَ الْوَزْنِ بِجَعْلِ ذَلِكَ عُنْوَانًا لِلْعِوَضِ فَحَصَلَ الْاخْتِلَافُ بَيْنَ الْعُنْوَانِ وَالْمُشَارِ إِلَيْهِ لَمْ يَبْعُدِ الصِّحَةُ. اگر عادت اس ولو جرت علیہ، یعنی عادت اسی طرح سے تھی کہ وہ اسی وزن کے اوپر ہوتا تھا اور وہ اسے عنوان قرار دیتا تھا عوض کے لیے، یعنی 10 کلو گندم کا یہ بوری، گندم کی بوری اس 10 کلو کے مقابلے میں جو آپ نے دی ہے، تو عنوان مشارلہ 10 کلو تھا اور جو معین کلی تھا وہ 9 کلو تھا. تو حصل الاختلاف بین العنوان، عنوان مشارلہ 10 کلو تھا اور معنون جو خارج میں جو بوری رکھی ہوئی تھی وہ 9 کلو کی تھی. تو اختلاف حاصل ہو گیا عنوان میں اور عوض میں، معنون میں. فاصل الاختلاف بین العنوان والمشار الیہ لم یبعد الصحہ، تو یہاں پہ صحت بعید نہیں ہے، بعید نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ صحیح ہے معاملہ. وَيُمْكِنْ ابْتِنَاؤُ عَلَىٰ أَنَّ لِاشْتِرَاطِ الْمِقْدَارِ مَا تَخَلُّفِهِ قِسَّ مِنَ الْعِوَضِ أَمْ لَا فَعَلَى الْأَوَّلِ يَصِحُّ دُونَ الثَّانِي. اور ممکن ہے اس کی بنا صحیح ہونے کی بنا آپ اس کے اوپر رکھیں کہ جو اس نے مقدار معین کی کہ 10 کلو دوں گا، اس میں اس نے تخلف کیا ہے، تو جتنا تخلف کیا، 1 کلو کا جو تخلف کیا ہے اس کی کوئی قدر و قیمت ہے یا نہیں ہے. ہاں ممکن ہے کہ اس مسئلے کو بنا رکھے ہم کس کے اوپر، اس کے اوپر کہ اشتراط مقدار ما تخلف المقدار قسم من العوض، وہ 1 کلو جو شرط تھا کہ اسے دینا ہے اس نے نہیں دیا، اس کی عوض کے اندر کوئی حصہ ہے یا نہیں ہے. اگر آپ نے کہا کہ اس کا حصہ نہیں ہے تو اگر آپ نے کہا قصہ نہیں، اس کا حصہ نہیں ہے تو پورا معاملہ باطل ہے. اگر آپ نے کہا اس کا حصہ ہے تو وہی بات ہو جائے گی کہ 1 کلو کا طلبگار ہوگا اور باقی جو ہے وہ معاملہ صحیح ہوگا. تو یہ جو یہ تطفیف کی بحث تھی